مشاورت سے، اجتہاد سے شریعت کے معاملات اور مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مجتہد شریعت سے متعلقہ ہے، لیکن طریقت کے لیے مجدد چاہیے۔ مجتہد اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اس صلاحیت کا حامل ہو کہ جو معاملہ، جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں نہ ہو تو اس کو قرآن مجید کی اور احادیث کی جو تھیم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھئی اگر قرآن نے، حدیث نے اس مسئلے کے بارے میں یہ کہا ہے تو اس مسئلے کے بارے میں قرآن کیا کہتا، تو اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، جس میں پھر علماء کا ایک گروہ بیٹھ کے مشاورت کرتا ہے کہ بھئی قرآن مجید میں اور احادیث میں اس فلاں معاملے کے لیے کوئی واضح حکم نہیں ہے، لیکن قرآن کا، حدیث کا مزاج سمجھتے ہوئے اب ہم بیٹھ کر باہمی مشاورت کے ساتھ قرآن مجید کے مزاج کو جانتے ہوئے، اللہ کے رسول کے مزاج کو جانتے ہوئے، اپنے مشاورت کے ساتھ ہم اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے اجتہاد۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں کہ اجتہاد کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ شریعت میں اجتہاد کرنا جائز ہے، لیکن طریقت میں مجتہد نہیں چلتا، مجدد چاہیے، کیونکہ طریقت کا علم اللہ کی طرف سے آئے گا، نہیں ہے تو مانگو اللہ سے۔ مشورے سے طریقت میں نہیں چلتا کوئی، مشاورت سے، اجتہاد سے شریعت کے معاملات اور مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مجتہد شریعت سے متعلقہ ہے، لیکن طریقت کے لیے مجدد چاہیے۔ تو امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کو مجتہد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں علماء کرام یہ کام کر سکتے ہیں۔ امام مہدی مجدد ہوں گے، طریقت کے وہ مسائل جو اس صدی سے پہلے تھے نہیں، آج پیدا ہو گئے ہیں، اس کے لیے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام عام گنہگار انسانوں کے لیے اللہ سے بات کر کر چھوٹ لیں گے کہ اے اللہ، یہ اس دور کی پریشانیاں اور یہ مشکلات ہیں، طریقت کے قوانین پر آج کے لوگ چل نہیں پا رہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس میں تبدیلی آئے گی، پھر اس اللہ کی طرف سے جو اذن اور تبدیلی آئی ہے اس کی روشنی میں وہ تجدید کرے گا، رینیو کرے گا، وہ مجدد کہلائے گا۔ تو مجتہد شریعت سے متعلقہ ہے، کس سے ہے؟ مجتہد، اور طریقت سے متعلقہ مجدد۔